ناظرین، بات وہی ہے کہ یہ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہے، وہ ڈی چوک کا جو واقعہ ہوا ہے 27 کو وہ کیا کیا بہا لے گیا ہے۔ تو میں اب آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی زبان کی بتا رہا ہوں، نام لیے بغیر۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ابھی سامنے آئیں، کیونکہ وہ کیوں نہیں چاہتے وہ میں اس کے آخر میں جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے کیا بتایا کہ اب کیا ہوگا، تو اس پہ میں آپ کو آج انلائٹن کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہوگا، اس کا میں آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں۔ قدم اٹھے بھی نہیں سفر تمام ہوا، غضب ہے راہ کا اتنا بھی مختصر ہونا۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ قدم اٹھے بھی نہیں اور سفر تمام ہوا، تو یہ کس کا ہوا؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں۔ پی ٹی آئی تو بقول عمران خان کے 24 سال کا پوری ایک جدوجہد ہے ان کی۔ تو یہ سفر تمام ہوا ہے بشریٰ بی بی کا۔ بشریٰ بی بی کا سفر اس لیے تمام ہوا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سیاسی خاتون نہیں تھیں، ان کو سیاسی رول نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ خود کہتے تھے، جب کوئی بات کرتا تھا بشریٰ بی بی کے بارے میں تو یہ خود کہتے تھے کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہیں، ان پہ بات نہ کی جائے۔ لیکن انہوں نے خود میدان میں آ کے، میدان سیاست میں آ کے، بلکہ میدان سیاست سے زیادہ میدان کارزار میں آ کر خود اس نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ اور آواز دی کہ وہ اس پہ بات ہو سکے۔ تو اب بات ہونے سے بات بہت آگے چلی گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں، جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، مطلب وہ اتنی سینئر لیڈرشپ ہے کہ وہ عمران کے بعد، اگر عمران خان کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ 2-3-4 لوگ ہیں۔ ان میں سے میں ایک کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے آج ایک آف دی ریکارڈ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں بشریٰ بی بی نے جو کیا وہ اپنے اون پر کیا، انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کی جو ترجمان مشال یوسف زئی وہ کہہ رہی تھی کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ مجھے عمران خان کا بتا دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو عمران خان کا بتا دیں وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ کے پاس عمران خان کی کون سی ہدایت تھی؟ مطلب وہ ہدایت آپ کے پاس کوئی نئی صورتحال کے مطابق تھی؟ تو آپ ایک ہی بات کو لے کے چل پڑیں اور کارکنوں کو، اور یہ کہا کہ ہم وہاں رہیں گے، آخری سانس تک رہیں گے، لڑیں گے، مریں گے۔ تو کارکن تو بیچارہ تیار ہو گیا لڑنے مرنے کے لیے، اور ادھر وہ لڑا اور مرا، جتنا بھی ہوا جو بھی ہوا۔ تو آپ کدھر تھی؟ آپ تو نکل گئی۔ وہ جی گولیاں برس رہی تھی، تو گولیاں تو سب پہ برس رہی تھیں، اگر برس رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ قصہ تمام ہوا۔ اب وہ اس پہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے ہمارا لیڈر اندر گیا جس کی دم خم سے یہ پارٹی تھی، اور اس میں کوئی دوسری رائے اب کسی نے سوچنی ہے تو سوچ لے۔ اس وقت جو حالات ہیں پارٹی کے، اور جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صرف ایک بندہ تھا، ایک بندہ، وہ عمران خان۔ اس کے علاوہ پارٹی کہاں پہ ہے؟ کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں 4-5 اوپر، جنہوں نے ان کے ساتھ جدوجہد کی ہے، وہ جدوجہد ہے، وہ اپنا ان کا ذاتی ان کی وہ کریڈٹ ہے جو انہوں نے سمیٹا ہوا ہے۔ پارٹی میں ان کی پوزیشن وہ والی نہیں ہے کہ پارٹی میں کوئی ایسی پوزیشن کو دی گئی ہو یا ان کی کوئی پوزیشن بنائی گئی ہو کہ وہ جو کہیں وہ عمران خان کے بعد اس کو سنا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمارا لیڈر اندر گیا جس کی وجہ سے پارٹی، اور پھر لیڈرشپ جو ہے وہ وکلا کے پاس چلی گئی۔ اب وکلا جو ہوتے ہیں وہ بھئی وکیل ہوتا ہے، وکیل وکالت تو کر سکتا ہے، سیاست نہیں کر سکتا۔ تو نہیں ہو سکی نا سیاست، صرف اس ڈر سے کہ وکیل جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قانونی مشورے اچھے دیں گے۔ کون سا قانونی مشورہ اچھا دیا ہے؟
پارٹی کا الیکشن جو ہے اس کے بارے میں کیا انہوں نے بتایا کہ پارٹی کا الیکشن ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور الیکشن کمیشن سے کیسے بچا کے ہم نے یہ لے کے چلنا ہے. پھر یہ کہ اگر چلیں جی مان لیا کہ اس میں ان کو رستہ نہیں دیا گیا تھا, تو عدالت میں جا کے ہم نے کیا لڑائی لڑی جب سپریم کورٹ میں, جب سپریم کورٹ نے بلے کا نشان لیا تو آپ اس بات پہ کیسے لوگوں کو نہیں, الیکشن کمیشن کو اور لوگوں کو باور نہیں کرا سکے ہماری پارٹی پہ بین نہیں ہے, پارٹی انٹیکٹ ہے. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب پارٹی نے نئے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا تھا, اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا تھا, تو آپ کو سنی اتحاد کونسل ملی. بعد میں بھی جب آپ الیکشن لڑ کے آ گئے تو آپ نے کسی پارٹی میں ضم ہونا تھا تو آپ کو سنی اتحاد کونسل ملی. بحیثیت وکیل آپ کو اس بات کا کیوں پتہ نہیں تھا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس میں اگر آپ ضم ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے, اور ختم ہو گئے, ڈیلیوٹ ہو گئے, کیونکہ قانون اس پہ اس طرح سے حاوی ہوا. یہ آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ حامد رضا جو ہیں وہ اس پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہی اس سے الیکشن نہیں لڑ رہا, اس پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے, تو وہ کیسے ایک الیکٹڈ پارٹی کہلائے گی؟ اور آپ جب اس میں ضم ہوں گے تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہی ہوا. پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا جو ہائی کورٹ آپ کے ساتھ تھی. تو یہ تھی وکیلوں کی کارکردگی. اور اب آ گئی آپ نے بشرا بی بی نے آ کے تو پارٹی کا برکس نکال دیا. کارکنوں کو وہ ذلیل و خوار اور وہ ان کا مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے کہ شاید وہ اب دوبارہ پتہ نہیں ہو سکے بحال کے نہ ہو سکے. تو یہ وہ دکھی رہنما, سینئر رہنما نے بتایا ہے کہ یہ ہے ہمارے ساتھ ہونے والا سلوک, اور وہ ان کا کہنا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں, سوال یہ تھا کہ اب بتائیں آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل صرف عمران خان کے ساتھ ہی وابستہ ہے. وہ جیل میں ہیں, ہم ان کے نعرے ماریں گے, ان کے نام کا کھائیں گے. مطلب یہ کہ جو جس پوزیشن میں ہے وہ وہاں بیٹھا کھائے گا. وہ حکومتی پوزیشن میں ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ ایم این اے ہے, وہ کسی کمیٹی کا سربراہ ہے, یا وہ کسی بھی عہدے پہ اپنے پارٹی کے عہدے پہ ہے, وہ اسی کا نام کا کھائے گا. وہ وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ تو اسی کے نام کا کھا رہے ہیں. حکومت خیبر پختونخوا کے لوگ اسی کے نام کا کھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا مستقبل میں بھی ہم انہی کا نام کا ہی ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ ٹوٹل کہانی اب رہ گئی ہے. پارٹی وارٹی کا معاملہ ختم ہو چکا. جو کہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا اس کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کر کے, ایکسپوز کر کے, لوگوں کو ڈی مورلائز کر کے, ان کو انہی لوگوں کو جو اٹھا کے آپ لائے تھے, بیچارے جو آ گئے تھے ساتھ آپ کے. پنجاب تو آیا بھی نہیں, لیکن پنجاب سے جو اکا دکا آئے یا پھر جو سب سے زیادہ جو خیبر پختونخوا سے آئے, ان کی وہ کیا پیغام لے کے گئے, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے آج گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو یہ پارٹی کا انہوں نے قصہ تمام کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کا قصہ تمام ہو چکا ہے. اب وہ سیاست میں شاید ہی آپ کو نظر آئیں, کیونکہ ہاں ایک بات ہے, یہ بات میں کر رہا ہوں عمران خان کی جیل میں رہنے کی صورت میں. عمران خان باہر آئیں گے تو یہ بات وہ نہیں ہوگی, یہ ریورس ہو جائے گا. بشرا بی بی پھر اپنی پوزیشن پہ ہوں گی. اس سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ یہ قصہ ہوا تمام. تو یہ تھی جو انسائٹ تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ مراد سعید, شبلی فراز, وقاص اکرم اور علی امین گنڈا پور ایک ایسا گروپ ہے, ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کسی کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہ رہا. اور ان کی سینئر قائد کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو بھی اس رستے پہ چلا کے ناکام کرنے والا, حالانکہ وہ اس کا کہنا تھا کہ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے بشرا بی بی کے ساتھ, لیکن ناکام کرنے والا جو والا گروپ ہے وہ بھی یہی ہے. کیونکہ علی امین گنڈا پور کا خیال یہ تھا کہ اگر میں 2 دفعہ آگے ناکام ہوا ہوں یا 3 دفعہ, تو بشرا بی بی پہلی دفعہ آ کر کامیاب کیسے ہو. تو اس نے بھی یہ سارا, وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے سارا جال بنا گیا, اور اس طریقے سے ان کو وہاں سے پھر پسپائی کا جو رستہ بھی دکھایا اور وہاں تک پہلے لے کے بھی آئے. تو یہ سارا وہ انہی کا کیا دھرا ہے. اور اب جو آپ اب دیکھ لیں, جو علی امین گنڈا پور کے قریبی لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ شوکت یوسف زئی ہو, بریسر سیف ہو, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں
کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ ساری مس ہینڈلنگ ہے، یہ بشرا بی بی کے ہے اور عمران خان کچھ اور چاہتے تھے. اب یہ تو خیر اب عمران خان سے ملاقات ہی کسی کی نہیں ہو رہی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے. تو یہ صورتحال ادھر ہے. اور تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ جو بھی ڈی چوک میں ہوا رات کو، اس کے اوپر حکومت اپنا کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کر سکی. ایک وزیر اعظم شہباز شریف آج بولے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی وزارت اطلاعات نہیں ہے، وزارت اطلاعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اپنا بیانیہ نہیں بنا سکے وہ جو اس میں سے ان کا کیا آؤٹ کم ہے اور وہ کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا ہے. اور باقی جو ان کا جو ظاہر ہے کہ وہ جو لاشوں کی بات کر کے وہ ہیو اینڈ کرائے اور وہ جو بھی ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی جا رہا ہے. وہ ڈی مورلائز ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ پارٹی میں تقسیم ہے، لڑائی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جو بھی فائدہ ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی ہو رہا ہے. حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دوسری طرف کا بھی میں نے کہا آپ کو جائزہ بتا دوں. پہلے تو میں نے آپ کو اندر کی کہانی ایک قائد کی زبانی بتا دی ہے. تو انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹ.